ہنس نہیں رہا تھا کہ میں بچ گیا، میں بچ گیا، نجاست اس میں لگی ہے۔ میں جیسے ہی اپنے ہاتھ کو واش بیسن کے نیچے لے گیا نا، یہ ہنس نہیں رہا تھا، یہ فوراً آگے بڑھا، اس نے اس کی نجاست کو صاف کیا۔ میرے پاؤں میں زخم ہو گیا، اس زخم پہ جیسے ہی مکھی آ کر بیٹھی، ہاتھ فوراً آگے بڑھا اور اس نے اس کی مدد کی۔ اور مدد کس طریقے سے کی؟ دیکھیے، ان اعضاء و جوارح میں اتنا شعور ہے کہ اگر کہیں پر بھی زخم ہو، درد سب محسوس کرتے ہیں۔ کہیں پر بھی زخم ہو، میں آپ سے پوچھوں کہ صاحب آپ کل مجلس میں کیوں نہیں آئے تھے؟ تو آپ کہیں کہ بھائی کل مجلس میں اس لیے نہیں آیا تھا کہ میرے دانتوں میں درد ہو رہا تھا۔ تو میں پلٹ کے کہوں کہ صاحب سننا کان سے تھا، آنا پیروں سے تھا، دانت سے کیا تعلق ہے؟ تو آپ کہیں گے مولانا آپ کے اندر شعور نہیں ہے۔ دانتوں کا درد، حالانکہ یہاں دانتوں کا کوئی کام نہیں ہے، مگر میرے جسم کا کوئی بھی عضو اگر درد محسوس کرتا ہے تو وہ اکیلا اس درد میں شریک نہیں ہوتا ہے، میرا پورا جسم اس درد میں شریک ہوتا ہے۔ جس طریقے سے تمہارا جسم کا ہر عضو ایک جسم کو باقی رکھنے کے لیے ایک دوسرے عضو کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے، ویسے ہی اگر ایک کامیاب معاشرہ بنانا چاہتے ہو تو دوسرے مومن بھائی کے درد کو اپنا درد سمجھو، اس کی فقیری کو اپنی فقیری سمجھو، اس کے عیب کو اپنا عیب سمجھو۔ کسی کے اندر تم نے عیب دیکھا، اس عیب کو اگر کسی اور سے بتاؤ گے تو معاشرہ تنزلی کی طرف جائے گا، خود اس سے جا کر بتاؤ گے تو معاشرہ ترقی کی طرف جائے گا، معاشرہ کامیابی کی طرف جائے گا، معاشرہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ ایمان باللہ کی علامت ہے کہ ہم سب ایک چیز سے تو جڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو جسم ہے، یہ جو میرا عضو ہے، یہ درد کیوں محسوس کرتا ہے؟ اس لیے محسوس کرتا ہے نا کیونکہ یہ ایک روح سے جڑا ہوا ہے، ایک روح سے یہ جڑا ہوا ہے۔ روح کہاں ہے؟ میں نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا، روح یہاں ہے؟ نہیں، جواب ملاحظہ فرمائیے گا، روح یہاں ہے؟ نہیں، روح یہاں نہیں ہے؟ نہیں، یہاں بھی ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ آپ کسی پرٹیکولر پلیس پر انگلی رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ روح یہاں ہے، لیکن کسی پرٹیکولر پلیس پر انگلی رکھ کے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہاں نہیں ہے۔ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ تمہارے اس جسم کو چلانے کے لیے ایک روح ہے جو اس جسم کو چلا رہی ہے، اس کے لیے تم کسی مکان کو معین نہیں کر سکتے کہ یہ یہاں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ جس خدا پر تم ایمان رکھتے ہو، جو یہ کائنات چلا رہا ہے، اس کے لیے کسی پرٹیکولر پلیس کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر جگہ ہے۔ اور جو اس کا نائب ہوتا ہے، اس نے اسے بھی ایسا بنا دیا ہے کہ ایک ہی وقت میں 40 جگہ دعوتیں کھاتا ہے، وہ وہاں بھی رہتا ہے اور کہاں بھی رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ ہر جگہ ہے، ہر جگہ ہے۔ اس ایمان کی ڈور کو تھام لو، کامیاب زندگی گزرے گی۔ تمہارے درمیان جو مشترک چیز ہے، میں بھی گیا تھا مرزا پور کا، یہ فتح پور کے پاس ایک سالانہ جلوس نکلتا ہے ان کا، بڑی انجمنیں آتی ہیں، بڑے پروگرام کرتے ہیں۔ میں نے وہاں پر یہ بات عرض کی، مجلس کے دوران بہت ساری انجمنیں تھی، ماشاءاللہ بڑا مجمع کا، بڑے اچھے سے لوگ سننے والے تھے۔ میں نے کہا ابھی مجلس ختم ہوگی نا، یہ ماتمہائے انجمنی کو آواز دی جائے گی، پھر وہ آئیں گے، نوحہ پڑھیں گے، ماتم کریں گے، سنو میرٹھ والے۔ میں نے کہا جب ماتم کرنے کھڑے ہونا نا تو یہ ذہن میں خیال بھی نہ لانا کہ تم کسی انجمن کے ہو، تم
صرف یہ سوچ کر کھڑے ہونا تم حسین کے ہو. جب تم حسین کے لیے کھڑے ہوگے نا تو کبھی انجمن کے لیے ماتم نہیں کرو گے, حسین کے لیے کرو گے. اور جب تم حسین کے لیے کرو گے تو صرف اس وقت تک نہیں کرو گے جب تک تمہاری انجمن کرے گی. تمہاری انجمن چلی بھی جائے گی تب بھی تم ماتم کرو گے کیونکہ تم حسین کے لیے آئے. یہ سب خیالات ہیں جسے ذہنوں میں رکھنا پڑتا ہے, رکھنا پڑتا ہے. ایسی نیت کرنی پڑتی ہے, ایسا ارادہ کرنا پڑتا ہے. سب سے بڑی چیز ارادہ ہے. ارادہ نہ ہو, ارادے کو شرعی زبان میں نیت کہتے ہیں. اور کسی عمل میں اگر نیت نہ ہو تو ضائع ہو جائے, عمل ضائع ہو جائے. نیت اگر کسی عمل میں نہ ہو تو وہ عمل ضائع ہو جائے. امام فرماتے ہیں کہ الایمان باللہ, اس ایمان باللہ کو مضبوطی سے تھام لو, پکڑ لو کہ تم مومن ہو. تم مومن ہو. تمہارا رویہ دوسرے لوگوں کے رویے سے الگ ہونا چاہیے. تمہاری چال دوسرے لوگوں کے چال سے الگ ہونا چاہیے. جن کے پاس ایمان نہیں ہے اور جن کے پاس ایمان ہے. آپ کسی سے تھوڑی دیر بات کرتے ہیں تو بات کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں پڑھے لکھے معلوم ہوتے ہو. کیسے پتہ چل گیا آپ کو؟ کہا مولانا لہجہ بتا رہا ہے کہ یہ پڑھا لکھا ہے. جاہل کی زبان اور ہوتی ہے, عالم کی زبان اور ہوتی. تمہارے پاس ایمان ہے. جب تم سے کوئی بات کرے تو اسے پتہ چلنا چاہیے یہ مومن ہے, کیونکہ منافق کی زبان اور ہوتی ہے, مومن کی زبان اور پتہ چلنا چاہیے. مومن کی رفتار, مومن کی گفتار, یہ سب ممتاز ہے, ممتاز ہے, ہر ایک سے الگ ہے. ایمان کے اوپر بہت باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. دوسری چیز جسے ہمارے معاشرے میں بالکل چھوڑ دیا گیا ہے, بالکل ترک کر دیا گیا ہے, اور تمام معصومین کا ترہ امتیاز یہ رہا ہے, وَنَفْعُ الْإِخْوَانِ, اسی سے جڑا ہوا ہے. اپنے بھائیوں کو فائدہ پہنچانا. تم صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو. تمہارا بھائی جو گرا ہوا ہے اسے پکڑ کے اٹھاتے کیوں نہیں؟ اسے ساتھ لے کے چلتے کیوں نہیں؟ تم صرف اپنی کامیابی کو دیکھ رہے ہو. تم سمجھ رہے ہو وہ ناکام ہے. ارے جب کوئی تمہارا بھائی تمہارے معاشرے کا ناکام ہوگا تو وہ تمہارا بھائی ناکام نہیں ہوا, تمہارا معاشرہ ناکام ہو گیا, تمہارا سماج ناکام ہو گیا ہے. حسین کے ساتھی جتنے بھی تھے سب ایک فکر کے تھے, سب ایک فکر کے تھے. ان کی فکر میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا, ان کے عمل میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا, ان کی سوچ میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا تھا. ایک طریقے سے سوچتے تھے, ایک طریقے سے. سب سوچتے ہی صرف حسین کو تھے, حسین کے علاوہ کسی کو سوچتے ہی نہیں. مسلم ابن اوسجہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے, وہ الگ سے جنگ کر کے نہیں شہید ہوئے, حبیب کے پردے کے ساتھی تھے. دونوں فقیہ تھے. مسلم ابن اوسجہ کے بارے میں شاید کم بتایا گیا کہ وہ فقیہ تھے, فقیہ تھے. حبیب ابن مذاہب کو تو امام نے اپنے ہاتھوں سے فقیہ لکھا, مسلم ابن اوسجہ بھی فقیہ تھے. خود اپنے آپ میں ان لوگوں کا فقیہ ہونا یہ بتا رہا ہے کہ امام کی مدد پڑھے لکھے لوگوں نے کی ہے, جاہلوں نے نہیں کی. ڈاکٹر قلب صادق صاحب ایک جملہ کہا کرتے تھے, علی اللہ مقامہ, خدا کربٹ کربٹ جنت نصیب کرے اس شخص کو. کہتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ خطبہ جمعہ میں یہ بات کہی تھی, چھوٹا سا تھا, میں آصفی مسجد میں جاتا تھا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. اس زمانے میں کان میں پڑی ہوئی ہے یہ بات. کہتے تھے ابھی آصف الدولہ میں اگر ابن ملجم آ جائے تو مارو گے کہ نہیں مارو گے؟ مارو گے نا, تم سب اٹھ کے مارو گے. علی کا دشمن ہے, علی کا دشمن ہے, علی کے دشمن کو تم ایک آنکھ نہیں دے سکتے. علی سے پوچھو نا علی کا دشمن کون ہے. علی بتائیں گے میرا سب سے بڑا دشمن جہالت ہے. اگر میرے دشمن کو معاشرے سے ختم کرنا ہے تو جہالتوں کو ختم کر دو. جتنی جہالتیں دور ہوتی جائیں گی سمجھو علی کی دوستی تمہارے ساتھ مضبوط ہوتی جائے گی. صلوات پڑھیں محمد و علی. مسلم ابن اوسجہ حملہ اولیٰ میں شہید ہوئے, شہید زخمی ہوئے. فوراً امام حسین سرانی آ گئے, حبیب ابن مظاہر بھائی کی طرف آ گئے, کھڑے ہو گئے. حبیب کہہ رہے ہیں کوئی وصیت ہو تو بتاؤ, میں تمہارے گھر والوں سے جا کے کہہ دیتا ہوں. کوئی بات ہو, بچوں سے کہنا ہو, کوئی بھی وصیت ہو بتاؤ. تو مسلم نے کہا کہ وصیت کا وقت کہاں ہے, تم کو بھی تو شہید ہونا ہے. علیک بالامام, علیک بالامام. فکر دیکھیے,
مسلم ابن اوسجا اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، حبیب پوچھ رہے ہیں کوئی وصیت ہو تو بتاؤ، وہ پلٹ کے کہہ رہے ہیں علیہ بالامام، جب تک زندہ ہو میرے امام کی حفاظت کرو، جب تک زندہ ہو نگاہ میرے امام پر بنی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک پتھر بھی تمہاری زندگی میں امام کی جانب آ جائے، تم زندہ رہو اور امام کو چوٹ پہنچ جائے، یہ نہ ہونے پائے۔ بس میں یہی بتانے آیا تھا، تم رہو اور امام تمہارا مظلوم ہو جائے، پھر کیسی شیعہ ہے؟ تمہاری موجودگی میں تمہارا امام مظلوم ہو جائے، امام آئے گا تو کیا کرے گا؟ ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا، امام آنے کے بعد ظلم و جور کا خاتمہ کرے گا، ٹھیک ہے؟ امام اپنے طور پر کریں گے، تم ان کے ناصر ہو، تم اپنے طور پر کرو، شروعات کرو نا، شروعات کرو۔ مولا آپ ظلم کو ختم کریں گے، میں بھی ظلم کو ختم کرتا ہوں، آج سے کوشش کرتا ہوں، پہلے اپنی ذات سے شروع کرتا ہوں، دعاؤں میں پڑھتا ہوں ظلم تو نفسی، پالنے والے میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے۔ نفس پہ ظلم کیا ہے؟ گناہ اپنے نفسوں پر ظلم ہے، نامحرم کو دیکھنا اپنے نفسوں پہ ظلم ہے، غیبتیں سننا اپنے نفسوں پہ ظلم ہے، گانے سننا اپنے نفسوں پہ ظلم ہے، مال حرام کھانا اپنے نفسوں پہ ظلم ہے۔ ان سارے مظالم سے مجھے ہاتھ روکنا پڑے گا، کیونکہ مجھے امام کا ناصر بننا ہے، مجھے امام کا ناصر بننا ہے۔ میں تھوڑی دیر لوں گا آپ سے، صرف تھوڑی دیر۔ یہاں تک امام نے ہم کو پہنچایا ہے، کیوں پہنچایا ہے؟ تاکہ ہر وقت تمہارے ذہن میں تمہارا امام رہنا چاہیے، ہر وقت، ہر وقت، ہر وقت تمہارے ذہن میں تمہارا امام رہنا چاہیے۔ کل کون سا دن تھا؟ جمعہ۔ کس کے ذہن میں صبح کی نماز کے وقت یہ خیال آیا کہ آج امام کی ظہور کا دن ہے؟ آیا؟ نہیں آیا۔ اور مجھے معلوم ہے کہ جمعے کے دن ظہور ہوگا، جمعے کا دن آتا ہے چلا جاتا ہے، میرے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا ہے، اور میں منتظر ہوں۔ معاف کیجیے گا، معاف کیجیے گا، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی سے معاف۔ میرے ذہن میں خیال بھی نہیں آتا ہے اور میں منتظر ہوں۔ اصفہان کے ایک بزرگ عالم تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، میں یہیں سے رفت مسائل کی طرف جا رہا ہوں، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، کوئی عمل ہو تو بتا دیجیے۔ بہت سارے لوگ مقرر شاید اسے سن رہے ہوں جو یوٹیوب پہ سنتے رہتے ہیں، میں حج پہ جا رہا ہوں، کوئی عمل ہو تو بتا دیجیے، میں نے سنا ہے امام زمانہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا جو کہوں گا وہ کرو گے؟ کہاں کروں؟ کہا پھر لکھو یہ عمل انجام دینا، ایسے ایسے انجام دینا۔ کیا عمل تھا وہ نہیں بتایا، لیکن ایک عمل بتایا کہ یہ کرو امام سے ملاقات ہوگی۔ انہوں نے وہ عمل کیا، گئے حج پر، حج سے واپس آ گئے، واپس آئے تو آنے کے بعد پھر اس بزرگ کے پاس گیا، کہنے کہ ملاقات تو نہیں ہوئی؟ کہنے تو ہوئی۔ انہوں نے کہا ہوئی؟ اس نے کہا میں گیا تھا حج پر یا آپ؟ میں پورا حج کر کے آ گیا ہوں، کہیں بھی ہمارے زمانے سے ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا ہوئی، تم پہچان نہیں سکے۔ اب اتنی سی بات کہہ دینے پر تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا نا، پھر انہوں نے پرٹیکولر پلیس بتایا، کہا تم جب حج مکمل کر کے زیارتیں کر کے بہت تھک گئے تھے تو تم بقیع کے باہر پاؤں پھیلا کے فلاں وقت بیٹھے ہوئے تھے، وقت بھی بتا دیا۔ کہاں بیٹھا ہوا تھا؟ کہا ایک عرب آیا تھا 40 سال کی عمر کا، اور اس نے تمہارے پیر پہ پیر مار کے کہا تھا کہ پیر سمیٹ کر بیٹھو، یہ معصومین کی قبروں کی جگہ ہے۔ کہاں یہ تو ہوا تھا؟ کہا وہی امام تھے، پہچان نہیں سکے، پہچان نہیں سکے تو۔ سنیے، سلام ہو آپ کو، سلام ہو آپ کی عقیدت پر، سلام ہو آپ کی معرفت پر، سلام ہو آپ کی محبت پر۔ اس محبت کی حفاظت کیجیے گا، بڑی محبت قیمتی ہے، اس کی حفاظت کیجیے گا، ہر کس و ناکس کے حوالے مت کیجیے اس محبت کو اہل بیت کی، یہ بڑی قیمتی محبت ہے۔ کہا تو پہچان نہیں سکے۔ امام کے سلسلے سے ملتا ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو ہر دیکھنے والا کہے گا ارے میں ان کو پہچانتا ہوں، میں تو ان سے مل چکا ہوں، میں نے تو ان کو دیکھا ہے۔ ہر آدمی یہ کہے گا، کیوں؟ کیونکہ امام غائب نہیں ہے، حاضر ہے۔ سنو،
میں نے کہا جو میں کہتا ہوں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، امام غائب نہیں ہے، حاضر ہے، بس ظاہر نہیں ہے۔ جب ظہور ہوگا تو ظاہر ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ظاہر نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر نہیں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے پاس روح نہیں ہے؟ روح حاضر ہے نا؟ روح بدن میں حاضر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں حاضر ہے، ظاہر نہیں ہے، دکھ نہیں ہے۔ آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کیا کریں کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو، امام زمانہ کو دیکھ سکیں؟ کہنے کہ دیکھنے کی کوشش مت کرو، معرفت پیدا کرو، دیکھو تو پہچان سکو۔ معرفت جب ہوتی ہے تو آدمی دیکھ کر پہچان جاتا ہے، پہچان سکو تو صلاحیت ہے کہ یہ میرے امام ہے۔ دیکھا شبر نے بھی تھا اپنے زمانے کے امام کو، پہچان نہیں سکا تھا، پہچان نہیں سکا کہ یہ امام وقت ہے جسے میں ذبح کر رہا ہوں، یہ وقت کا امام ہے، نہیں پہچان۔ بہت سارے لوگ کربلا میں امام حسین کے خلاف آئے، سب جانتے تھے کہ یہ امام ہے، دیکھا تھا سب نے، لیکن ان کے اندر وہ معرفت نہیں تھی۔ معرفت پیدا کرو۔ معرفت پیدا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ ہے، معاف کیجئے گا، سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ میں ہر عمل سے پہلے ایک بار سوچوں کہ میرے اس عمل سے میرا امام راضی ہوگا یا نہیں۔ معرفت کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے، ہر عمل سے پہلے میں یہ سوچوں کہ میرا امام اس عمل سے راضی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ کا وقت میں نے زیادہ دے لیا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا امام اس سے راضی ہو، میں یہ بول رہا ہوں، میرے بولنے سے امام راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں، میرے دیکھنے سے امام راضی ہوگا؟ میں یہ سن رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ جا رہا ہوں، امام میرا راضی ہوگا؟ جب آپ ہر لمحہ امام کو یاد کریں گے نا، روایتوں میں ہے کہ ایک چاہنے والے پر امام زمانہ ایک دن میں کم سے کم 100 بار نگاہ کرتے ہیں، 100 بار۔ آپ رو رہے ہیں، میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور آپ رو رہے ہیں۔ ایک چاہنے والے پر امام ایک دن میں کم سے کم 100 بار نگاہ کرتے ہیں، ہر چاہنے والے پر۔ بریکٹ میں حدیث قدسی کا ایک جملہ سنو، خدا اپنے بندے سے کہتا ہے کہ جب تم مجھ سے بات کرتے ہو، جب مجھ سے تم دعا کرتے ہو تو اتنی غفلت کے ساتھ کرتے ہو کہ جیسے اگر میں نے نہیں دیا تو تمہارے پاس میرے علاوہ اور نہ جانے کتنے خدا ہیں کہ جس سے جا کے تم مانگ لو گے، تو اتنے بھی حاضر نہیں ہوتے ہو دعا کرتے وقت۔ خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہو تو ایسے کرتے ہو، نماز ہم لوگ کی کیا ہے؟ ایسے کرتے ہو جیسے میرے علاوہ تمہارے پاس پتہ نہیں اور کتنے خدا ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا جملہ سننا، خدا کہتا ہے لیکن جب میں تمہاری دعا سنتا ہوں تو ایسے سنتا ہوں جیسے میرے پاس تیرے بندے کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ہے ہی نہیں تیرے علاوہ۔ میں اپنے ہر بندے کو ایسے سنتا ہوں جیسے اس بندے کے علاوہ میرے پاس اور کوئی بندہ نہیں۔ سنو، مولا کائنات فرماتے ہیں لا تشتبہ علیہ الاصوات، وہ ایسا خدا ہے کہ جس کے اوپر آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی۔ آوازیں مشتبہ نہیں ہوتی یعنی آپ یہاں پر سن رہے ہیں نا، اتنا بھرا ہوا مجمع ماشاءاللہ سے ہے، ایک آدمی بول رہا ہے تبھی تو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، یہ سب بولنے لگیں گے تو کسی کی سمجھ میں آئے گا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لیکن مولا فرماتے ہیں خدا ایسا ہے کہ سب ایک ساتھ بولتے ہیں اور سب کو الگ الگ سنتا ہے، سب کو الگ الگ سنتا ہے۔ ویسے ہی امام ہے، ویسے ہی امام ہے، بلا تشویش، بلا تشویش، کیونکہ امام ظاہر سی بات ہے کہ امام خدا نے وہ صلاحیتیں امام کو دی ہیں، خدا نے دی ہیں کہ وہ اپنے ہر چاہنے والے پر ایک دن میں، تو ہمارے عرفاء کہتے ہیں، ہمارے بزرگان کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کم سے کم اتنا تو کیا کرو کہ اس 100 نگاہ کے عوض میں ہر دن ایک صلوات کی تسبیح پڑھ کے امام کو ہدیہ کیا کرو۔ مولا آج آپ نے 100 بار میرے اوپر نگاہ کیے، یہ 100 صلوات کی تسبیح آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ رابطہ بنا رہے، رابطہ بنا رہے، جس سے پیار کرتے ہو اس سے بات کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ جس سے پیار کرتے ہو اس سے بھی بات کرتے ہو اور جہاں بیٹھتے ہو اسی کی بات کرتے ہو۔ جس سے پیار کرتے ہو، امام زمانہ سے پیار کرتے ہو تو بات کیوں نہیں کرتے ان کی؟
ممبر پہ بیٹھو تو ان کی بات کرو، زیر ممبر بیٹھو تو ان کی بات کرو، کسی کے ساتھ بیٹھو تو ان کی بات کرو. ارے کاروبار کی بات کرتے ہو، کامیابی کی بات کرتے ہو، پڑھائی کی بات کرتے ہو، بچوں کی بات کرتے ہو، شادیوں کی بات کرتے ہو، ساری باتیں کرتے ہو. دن میں کتنی مرتبہ امام کی باتیں کرتے ہو؟ کرو، شروع کرو. آج امام زمانہ کی خدمت میں پرسہ پیش کرنا ہے، آج انہی سے عہد کرو. میں بہت غافل ہوں آپ سے، میں بہت غافل ہوں آپ سے. میں تو جمعے کے دن بھی نہیں یاد کرتا ہوں، میں تو آپ کو جمعے کے دن بھی نہیں یاد کرتا ہوں. اب روز یاد کروں گا، روز آپ سے بات کروں گا. پھر چلیے اسی بزرگ کے پاس، سلامت رہیں آپ. پھر چلیے اسی بزرگ کے پاس. کہتے ہیں دیکھا، پہچان نہیں سکے کیونکہ تمہارے اندر معرفت نہیں تھی. چاہتے ہو معرفت پیدا کرنا؟ کتنے گھنٹے ہیں تمہارے پاس؟ روزانہ کتنے گھنٹے ہیں؟ 24. بزرگ کہتے ہیں سنو سنو میرے بچوں، کہتے ہیں 24 گھنٹے میں 2 منٹ امام زمانہ کو دے سکتے ہو روزانہ، بلا ناغہ، بلا ناغہ، روزانہ 2 منٹ. رات کے سناٹے، رات نہ ہو دن ہو، جب تم اکیلے رہو، کوئی نہ ہو، بس تم سینے پہ ہاتھ رکھو، امام کو سلام کرو. عربی میں نہیں کر سکتے، اپنے اردو میں کرو. مولا سلام ہو آپ پر، میں آپ کا غلام، ادنا سا غلام. تم کو سن رہے ہیں، وہ تم کو سن رہے ہیں. سلام کرو. کہتے 2 منٹ دو. پہلے 1 منٹ میں سلام کر کے اپنی ضرورت بیان کرو. اللہ اکبر، عجیب و غریب بزرگ عالم ہیں. یہ ہمارے علماء طریقہ بتاتے ہیں. کہتے ہیں پہلے 1 منٹ میں امام کو سلام کر کے اپنی حاجتیں بیان کرو، جو بھی ضرورت ہے تمہاری. بھئی دنیا بھر کے لوگوں سے بیان کرتے ہو نا ضرورت، اپنے باپ سے نہیں بیان کرتے. کوئی ضرورت ہوتی کس سے کہتے ہو؟ باپ سے کہتے ہو نا. کائنات کے باپ کا نام ہے امام زمانہ. آیت اللہ شیخ انصاریان کہتے ہیں کہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، ابھی زندہ ہیں، بہت بزرگ ہو چکے ہیں، بہت بزرگ ہو چکے ہیں، ان کے سامنے کوئی حسین کا نام لے لیتا ہے رونے لگتے ہیں. ایسی بزرگ شخصیت ہے. آیت اللہ حسین انصاریان کہتے ہیں لوگ آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو کیسے حل کرتے ہیں؟ تو فارسی میں انہوں نے کہا خیلی راحت، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے مشکلوں کو دور کرنا میرے لیے. ابھی زندہ ہے، کہتے ہیں بہت آسان ہے. میں جیب سے ایک تسبیح نکالتا ہوں اور ایک تسبیح حضور قلب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ درود کی پڑھتا ہوں. امام زمانہ کی والدہ کو ہدیہ کرتا ہوں، والدہ کو، ان کی والدہ کو ہدیہ کرتا ہوں اور میری مشکل حل ہو جاتی، حل ہو جاتی. جانتے ہو کیوں؟ یہ اس کی ماں ہے جو کائنات کا صاحب ہے. کائنات جو چل رہی ہے نا اس کا صاحب ہے، مالک ہے. مالک ہے. بھائی کس کو مالک سمجھ رکھا ہے تم نے؟ تمہارے پاس اتنا قیمتی گوہر ہے، دنیا کو تم نے مالک سمجھ رکھا ہے، دنیا کو تم نے صاحب سمجھ رکھا ہے. تمہارا صاحب وہ ہے جسے تم روزانہ صاحب الزمان کہتے ہو. یہ اسی معنی میں ہے جو اردو میں ہے. صاحب، میرے صاحب ہیں، وہ میرے مالک ہیں، میرے آقا ہیں، میرے مولا ہیں. روزانہ روزانہ اپنی جو بھی ضرورت ہے تمہاری. امتحان دیا ہے مولا، امتحان دیا ہے، اپنے طور سے جتنی محنت ہو سکتی تھی کر لیا ہے، اب آپ کی نگاہ کرم. مولا انٹرویو دیا ہے، آپ کی نگاہ کرم چاہیے. مولا مکان چاہیے، مولا شادی، مولا اولاد، جو بھی چاہیے بات کرو نا، بات کرو. تمہارا زندہ امام ہے، تمہارا زندہ امام ہے. بھئی حکم خدا بندی سے اس وقت ظاہر نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے. تم نے اسے کیوں غائب کر دیا؟ تم نے اپنی زندگی سے کیوں غائب کر دیا امام کو؟ امام ظاہر ہی تو نہیں ہے، حاضر تو ہے نا، حاضر ہے نا امام، زندہ امام ہے. رابطہ بناؤ اپنا. کہتے ہیں پہلے 1 منٹ میں اپنی ضرورتیں بیان کرو. منوان نقل کر رہا ہوں، اپنی طرف سے تو میرے اندر ہمت بھی نہیں ہے. کہتے ہیں دوسرے 1 منٹ میں جھوٹ بولو امام سے. جھوٹ کیا بولنا ہے وہ بھی بتایا. کہا جھوٹ بولو امام سے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، میری جان آپ پہ قربان ہو جائے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے بچے آپ پہ قربان ہو جائیں. مولا میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. غافل ہیں ہم لوگ، کہاں بات کرتے ہیں امام سے. کہتے ہیں پیار تو نہیں کرتے نا، لیکن بولو بولو. جب روزانہ بولو گے نا تو اس پیار کا، اس محبت کا جو تمہارے دل میں موجزن ہے اعادہ ہو جائے گا، اعادہ ہو جائے گا.
وہ تمہارے اندر، تمہارے پورے وجود میں اس محبت کو تم محسوس کرنے لگو گے. پھر کوئی دن نہیں گزرے گا جب تک تم اپنے امام سے گفتگو نہیں کرو گے تمہیں سکون نہیں ملے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا مولانا، جب تک میں یہ نہیں کرتا ہوں میں بے چین رہتا ہوں. میں آج تم کو بتاتا ہوں، سکون کا ذریعہ بتاتا ہوں. خدا کی قسم بہت ساری چیزیں اس میں تجربے کی، بہت ساری باتیں اس میں تجربے کی. بہت مختصر سی زندگی ہے دوستو، یہ زندگی گزرنے والی ہے، یہ زندگی گزرنے والی ہے. مگر یہ یاد رکھو، قبر میں بھی وہی امام کام آنے والے ہیں، برزخ میں بھی وہی امام کام آنے والے ہیں، محشر میں بھی وہی امام جو ہر جگہ کام آنے والا ہے. میں نے اسے زندگی میں بھلا کیسے دیا؟ میں اس کی بات کیوں نہیں کرتا ہوں؟ میں اس کا ذکر کیوں نہیں کرتا ہوں؟ جو لوگ کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں وہ دن میں ایک اللہم کل ولی کا پوری توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، توجہ کے ساتھ. ایک زیارت آل یاسین پڑھ لیں، ایک امام کی چھوٹی سی زیارت پڑھ لیں. ہمارے پاس عرفاء، بزرگان، علماء کہتے ہیں ایک سورہ یاسین پڑھو، امام زمانہ کو ہدیہ کر دو. مولا آپ کی خدمت میں جو مجھے آتا تھا، جیسے آتا تھا. رابطہ بنا رہنا چاہیے، رابطہ. ارے تم اپنے محلے کے کسی عزت دار آدمی کی خدمت میں ایک رومال بھی لے جا کر گفٹ کرتے ہو نا، تو وہ تمہارے سر پہ اگر ہاتھ رکھ دے، وہ تمہیں دعائیں دے دے، وہ تم ایک رومال بھی لے جا کر دو گے تو وہ تمہیں ریٹرن گفٹ دے گا. روز اپنے مولا کو سورہ یاسین ہدیہ کرو گے، وہ تمہیں کچھ نہیں دیں گے، وہ تمہیں کچھ نہیں. تم پہلے شروعات تو کرو، تم آگے تو آؤ کہ مولا میں حاضر ہوں، میں شروعات کر رہا ہوں، میں آغاز کر رہا ہوں. دیکھو تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے. دیکھو آج کا دن بہت بہتر ہے امام کی خدمت میں جانے کے لیے. یہ کالے لباس پہن کر جاؤ، آج رات سے شروع کرو. آج کچھ مت مانگنا، آج فرصت پیش کرنا، آج اکیلے میں بیٹھ جانا، کہنا آقا شرمندگی اس بات پر ہے کہ آپ کی اتنی لمبی عمر اور آپ کا بابا 28 سال میں اس دنیا سے چلا گیا، اور جو 28 سال میں اس دنیا سے گیا ہے کتنی مظلومیت کے ساتھ گیا ہے، کتنی مظلومیت کے ساتھ گیا ہے. دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں امام اپنے ارادے اور اختیار سے ہر عمل کرتا ہے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زہر ہے پھر بھی کیوں کھاتے ہیں؟ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلی چیز کہ یہ حکم خدا ہوتا ہے. امام اپنے علم غیب پر عمل نہیں کرتا. ان مواقع پر امام اپنے علم غیب پر عمل نہیں کرتا. حکم خدا ہے، وہی قضاء الہی ہے، وہی قضاء الہی ہے. کھانا آیا ہے امام کی خدمت میں، ایک خاص شخص بھیجا گیا ہے جسے محب بنا کر بھیجا گیا ہے امام کو کھانا دینے کے لیے. 3 سخت ترین بلکہ کثیف ترین بادشاہوں کا دور دیکھا ہے، معتز، مہتدی اور معتمد. حالانکہ اس معتز جو تھا اس کو تو خود اسی کے دربار میں ذلیل کیا گیا تھا. جتنے بھی دشمنان اہل بیت ہیں اس دنیا میں بھی ذلیل ہوئے ہیں اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. پوری زندگی قید میں گزارنے والا، پوری زندگی ایک خاص حصار میں گزارنے والا امام اپنے زمانے میں اپنے شیعوں کی سرپرستی میں خاص رول رہا ہے. امام کا خاص رول رہا ہے. یعنی جب امام اپنے چاہنے والوں میں مال و زر تقسیم کرتے تھے تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے تھے کہ اتنا ان کے پاس کہاں سے آتا ہے. انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا تھا وہ سب اپنے شیعوں پر لٹا دیتے تھے، وہ سب اپنے چاہنے والوں پر لٹا دیتے تھے. اہل بیت نے اپنے لیے کب کچھ رکھا ہے؟ جنہوں نے اپنے سامنے کا کھانا اٹھا کر فقیروں کو دے دیا ہو، انہوں نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا ہے، سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ لٹا دیا. اور کمال مظلومیت یہ ہے، کمال مظلومیت یہ ہے کہ جو امام اس دنیا سے آج رخصت ہو رہا ہے، بظاہر آپ شبیہ تابوت بھی برآمد کریں گے، جو امام آج اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اس کا بچہ ظاہر بھی نہیں ہو سکتا ہے. یہ بھی مظلومیت ہے.
اور یہ مظلومیت کہاں تک ہے کہ جب امام کی نماز جنازہ منعقد ہو گئی، کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، کثیر تعداد میں امام کی نماز جنازہ میں، تکبیر کہنے والا جو امام کا بھائی ہے جعفر، وہ کھڑا ہو گیا تو ایک چھوٹا سا بچہ آ کر دامن پکڑ کے ہٹاتا ہے اور کہتا ہے امام کی نماز جنازہ ایک امام پڑھا سکتا ہے۔ کتنی مظلومیت ہے اس امام کی کہ خود گھر میں اپنے چاہنے والے اچھے نہیں ہیں۔ یہ مظلومیت نہیں ہے، یہ مظلومیت نہیں، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی میں وہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ یہ مظلومیت نہیں ہے، جو بظاہر گھر کے لوگ ہیں وہ بھی اچھے نہیں ہیں، ان کو بھی امام زمانہ کو ابا پکڑ کے ہٹانا پڑتا ہے، کہ امام کی نماز جنازہ، یعنی معرفت نہیں ہے امام زمانہ کے، اپنے چچا کو معرفت نہیں ہے کہ یہ میرا امام ہے، اتنی معرفت نہیں ہے، اس معرفت کا فقدان ہے، تبھی تو امام مظلوم ہوتا ہے۔ مگر لا یوم کیوم یا عبداللہ، جیسا دن حسین نے دیکھا ہے ویسا دن کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ امام زمانہ شب عاشور، امام زمانہ کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے، آج کی شب کے لیے نہیں ملتا لیکن شب عاشور کے لیے ملتا ہے کہ امام زمانہ کی حالت اتنی غیر ہو جاتی ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ شب عاشور امام زمانہ کے لیے صدقہ نکال لیا کرو، اتنی غیر ہو جاتی ہے۔ غیر حالت کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ جب امام کے غم میں روتے ہیں تو سن کے روتے ہیں، امام جب روتا ہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر روتا ہے۔ آپ نے سنا ہے تو آپ اس طریقے سے گریہ کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں جس نے ذبح ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ امام کے لیے مستقبل اور ماضی ایک جیسا ہے، امام وقت کے لیے مستقبل اور ماضی ایک جیسا ہے، امام کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے، امام کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ہے۔ میں ظاہر سی بات ہے کہ عرب کا ایک دستور سنانا چاہتا ہوں آج اس مصیبت میں۔ ہم نے گریہ کیا ہے لیکن شرمندگی ہے کہ حق گریہ نہیں ادا ہوا ہے، جس طریقے سے پرسہ پیش کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں کیا ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں اس بارگاہ میں۔ اگر کسی بھی مصیبت کو پڑھنا ہے تو اس کے بعد آپ کو امام حسین کی مصیبت پڑھنی پڑتی ہے، پڑھنی پڑتی ہے۔ کیوں؟ 8ویں امام کہتے ہیں ابن شبیب سے، یہ ابن شبیب ان بقیتا فبکا علی الحسین، اے ابن شبیب اگر کبھی رونا ہے تو بس حسین پہ رو، بس حسین پر رو۔ ایک دو جملہ سناؤں گا صرف۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ، کاف بے شین، کیونکہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ بھیڑ کرتے ہیں۔ فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ، کیونکہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے کبش کو ذبح کرتے ہیں۔ کبش، اہل لغت سے پوچھا گیا کبش کیا ہے؟ کہا کبش عرب کا ایک دستور ہے۔ دستور کیا ہے؟ عرب جب کسی جانور کا شکار کرنا چاہتے تھے تو اسے اتنا تھکا دیتے تھے، اسے اتنا تھکا دیتے تھے کہ وہ تھک کے گر جاتا تھا۔ جب گر جاتا تھا تو گرنے کے بعد جا کے ذبح نہیں کرتے تھے، پھر دور سے اس کے اوپر پتھر مارتے تھے، پھر نیزہ مارتے تھے، جس کے ہاتھ میں جو آتا تھا وہ مارتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا۔ امام فرماتے ہیں جب اسے تیر مار لیتے تھے، نیزے مار لیتے تھے، پتھر مار لیتے تھے، جب وہ پوری طریقے سے زخمی ہو جاتا تھا پھر جا کر اس کی گردن کاٹا کرتے تھے۔ ایسے جانور کو کبش کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا ہے جیسے کبش کو ذبح کیا جاتا ہے۔ پہلے شہادت سے پہلے، ذبح کرنے سے پہلے کسی نے نیزہ مارا ہے،
کسی نے پتھر مارا ہے، کسی نے تیر مارا ہے، اور اس کے بعد ذبح کیا گیا ہے۔ عرب کا ایک دوسرا دستور سن لو، میں نے مجلس ختم کی، عرب کا ایک دوسرا دستور سن لو، جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا، جب کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، عرب میں ایک دستور ہے، تو لوگ اسے حلقہ بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، درمیان میں جانور ذبح ہو رہا ہوتا ہے، لوگ حلقہ بنا کے، سادات مجھے معاف کریں، لوگ حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر ایک اپنے اپنے ذہن میں اس جانور کا ایک عضو سوچ لیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سر مجھے دے دینا، کوئی کہتا ہے کہ کلیجہ مجھے دے دینا، ہر ایک ایک عضو سوچ لیتا ہے۔ حسین کو کیسے ذبح کیا گیا ہے؟ ہر ایک گھیرے کھڑا ہوا ہے، اخنس کہہ رہا ہے امامہ مجھے دے دینا، اولی کہہ رہا ہے سر مجھے دے دینا، بجدل کہہ رہا ہے انگوٹھی مجھے دے دینا۔ اللہ اکبر، کمال مظلومیت کے ساتھ حسین ذبح ہو رہے ہیں، لوگ آدارو، امام حسن عسکری کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ یہ وہ حسن ہے کہ جس کے جنازے پر تیر نہیں برسائے گئے، مگر ایک حسن ایسا تھا کہ جس کے جنازے پر بھی تیر برسائے گئے ہیں، جنازہ اٹھایا گیا، پھر گھر واپس لایا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔